بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زیڈ ایم انسٹرکٹیو سٹوری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حاتم طائی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے کسی شخص کو اپنے سے زیادہ بلند مرتبہ پایا ہے؟ حاتم نے بتایا، ہاں، جنگل میں لکڑیاں کاٹنے والا ایک شخص مجھ سے بہت عظیم معلوم ہوا۔ میں نے اس شخص کی غریبی اور تنگ دستی سے متاثر ہو کر اس کی دعوت کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے جو جواب دیا وہ اس کی عظمت کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس بوڑھے نے کہا، جو مزہ اپنے دست و بازو سے کمائی ہوئی سوکھی روٹی میں آتا ہے وہ کسی کے طرح طرح کے کھانوں سے بھرے دسترخوان میں نہیں آتا۔ حاتم کی سخاوت سے لوگ اس کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ ایک مالدار شخص اس سے بہت جلتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ حاتم کے بجائے اس کے گرویدہ ہو جائیں۔ اس نے سوچا کہ حاتم کو قتل کر دینا چاہیے، پھر میں تمام لوگوں کا محبوب بن جاؤں گا۔ حاتم کے قتل کے لیے اس مالدار نے ایک کرائے کے قاتل کی خدمات حاصل کی۔ یہ کرائے کا قاتل حاتم کے قبیلے میں پہنچ گیا۔ سب سے پہلے اس کی ملاقات حاتم ہی سے ہوئی، مگر یہ شخص حاتم کو نہیں جانتا تھا۔ حاتم اسے اپنے گھر لے آیا اور اس کی خوب تواضع کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر کرائے کے قاتل نے حاتم کو بتایا کہ فلاں مالدار شخص نے مجھے کچھ رقم کے عوض حاتم کے قتل کی غرض سے بھیجا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ حاتم کون ہے اور کہاں رہتا ہے، تاکہ میں جلد از جلد اسے قتل کر کے بہت سی دولت کا مالک بن جاؤں۔ حاتم نے کہا کہ میں ابھی حاتم کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حاتم اندر گیا اور پھر تلوار لیے مہمان خانے میں داخل ہوا۔ تلوار کو بے نیام دیکھ کر کرائے کا قاتل سہم گیا اور کانپنے لگا۔ حاتم نے اسے تسلی دی اور کہا، یہ تلوار لو اور حاتم کو قتل کر دو۔ اس نے تلوار حاتم کے ہاتھ سے لے لی اور لرزتے ہوئے کہا، لیکن حاتم ہے کہاں؟ حاتم نے کہا، تمہارے سامنے۔ یہ سنتے ہی دہشت سے کرائے کا وہ قاتل بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ حاتم نے اس سے کہا، ہے اجنبی مہمان، بغیر کسی تاخیر کے مجھے قتل کر دو اور اپنا انعام حاصل کرو۔ اس نے روتے ہوئے حاتم سے کہا، مجھ پر لعنت ہو، میں تجھ جیسے فرشتہ صفت انسان کے قتل پر آمادہ ہوا۔ یہ کہہ کر وہ روتا ہوا واپس چلا گیا۔